وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ پہچان لیں ہم اپنے ایمان کو۔ اگر ہم اپنے ایمان کو پہچان لیں تو ہم وسوسے کا شکار نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی حد تک کوئی نقصان ہو جائے اور آپ کسی کے حکم پہ اس نقصان کو محسوس نہ کریں تو ایسا شخص کبھی بھی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا۔ کہ آپ کسی کا حکم اتنا ماننا شروع کر دیں کہ آپ کا بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے اور آپ کو ذرا سا بھی ملال نہ ہو تو ایسا شخص کبھی بھی وسوسے میں شامل نہیں ہوتا، وسوسے سے دور رہتا ہے۔ اور یہ وسوسہ سے دور رہنا، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یا تو کسی سے محبت ہو یا دوستی میں ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہوا اور آپ کے دوست کے کہنے پہ آپ نے وہ کام کر دیا، عقل استعمال نہیں کی، تو ایسا شخص کبھی بھی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا۔ کہ آپ کا ذہن، اس کا یقین اتنا پختہ ہو کہ آپ کچھ بھی کر جائیں، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، تو آپ وسوسے کا شکار نہیں ہوتے۔ کہ انسان کا ذہن اور اس کی صحت جب تک رہتی ہے تب تک اس کا ذہن اس کے اعمالوں کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ کہ اللہ کی ذات پر یقین کے بعد وسوسہ آپ کے ایمان کا گھن بن جاتا ہے۔ کہ اللہ پر یقین اس حد تک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اب یقین کون ہے؟ یقین آپ خود ہیں، یقین ہم ہیں، ہم خود یقین ہیں۔ کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ ہے، ثبوت، آپ خود ثبوت ہیں۔ کہ جب ثبوت پیش کر دیا، ثبوت مل گیا، تو ایسا شخص کبھی بھی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا۔ کہ آپ اپنی زندگی میں اگر عبادت بھی کریں اور عبادت سے بھی کئی دفعہ وسوسہ دور نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ذکر میں محویت مل جائے تو انسان وسوسے سے دور ہو جاتا ہے۔ کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے، محویت خیال او، کہ آپ کسی چیز کے خیال میں چلتے چلے جا رہے ہیں، نہ منزل کا پتہ ہے، نہ اپنا پتہ ہے، کہ جو آپ کا سفر ہے، اس کی جو مسافرت ہے، وہ آپ کی ایسے گزر گئی کہ نہ اپنی ہوش رہی، نہ منزل کی ہوش رہی، نہ تمہاری ہوش رہی۔ یہ وہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا ایمان یقین اختیار کر لیتا ہے۔ کہ آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ آپ وسوسے کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ وسوسہ ہے کیا؟ وسوسہ ہے میں، اور یقین کیا ہے؟ یقین ہے تو۔ کہ وسوسے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں کو نفی کرنا۔ کہ اگر آپ میں کو نفی کر لیتے ہیں اور آپ تو کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ میں اور تو کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر میں کون اور تو کون یہ یکجا ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ کہ یقین اس حد تک ہونا چاہیے کہ وسوسے کا علاج یہ ہے کہ شخصیت پہ اعتماد کر لینا چاہیے۔ اور شخصیت کیا ہے؟ شخصیت دو چیزیں ہیں۔ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آپ اپنے شعور کے مطابق کوئی بھی کام کرتے ہیں،
کہ ہم زندگی میں یہ بنیں گے، یہ کریں گے، ہم اس طرح گزاریں گے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر معمار کے ہاتھ میں اینٹ ہے اور وہ بلڈنگ میں کہیں پہ بھی لگا دے، تو اینٹ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بلڈنگ کا ڈیزائن کیا ہے، یہ بنانے والے پہ ہے کہ وہ بلڈنگ جس طرح کی مرضی بنائے۔ اور جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس دنیا میں بہت ساری علم کی برانچز ہیں، اور تقریباً اتنی برانچز ہیں جتنی ایک یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، اور آپ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بہت سارے علم کی برانچز ہیں اس یونیورسٹی میں ہیں، کوئی مختلف یونیورسٹیز میں ہوں گی، کچھ لائبریریز میں ہوں گی، کہ آپ علم حاصل کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا علم کم علمی بن جائے یا آپ کا علم جہالت ہو جائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ وہاں پہ آپ نے پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ لگا کہ علم کی ایک ایسی برانچ تھی جو فلاں یونیورسٹی میں تھی اور وہ میں حاصل نہیں کر سکا، تو اب آپ کا علم جہالت بن گیا، کیونکہ اب آپ اس علم سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے مولانا روم نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھا ہسٹری کا، کشتی میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اور کسی وادی کا ذکر ہوا، ملا سے اس نے پوچھا کہ فلاں وادی کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ بڑی لمبی طویل گفتگو، تو ملا اس کی بڑی دیر باتیں سنتا رہا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس وادی کا علم نہیں ہے۔ تو وہ عالم کہنے لگا کہ تمہاری آدھی زندگی ویسی غارت ہو گئی ہے کہ تمہیں علم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ہی لہروں میں طوفان اٹھنے لگا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، عالم گھبرانے لگا۔ تو ملا نے اس سے پوچھا تیرنا آتا ہے؟ تو اس عالم نے کہا نہیں۔ تو ملا نے کہا تمہاری ساری زندگی غارت ہوگی، تمہیں تو تیرنا ہی نہیں آتا۔ یہ طوفان کی موجوں میں اس کا علم بھی کام نہیں آ سکا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علم حاصل کرتے کرتے آخرت میں یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ اوہو، یہ تو ایک چیز ہم سیکھ ہی نہیں سکے۔ کہ آپ کا ایمان اس یقین کی حد تک ہونا چاہیے اور اپنی حد تک ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کو دوسروں پہ پریزنٹ نہ کریں، دکھاوا نہ ہو، کہ اگر اللہ شفا دیتا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن وہ دکھاوا نہ ہو۔ اللہ دولت دیتا ہے لیکن وہ دکھاوا نہ ہو، اللہ کا شکر ہو۔ یہ دنیا کی آنی جانی چیزیں ہیں، کبھی دولت، کبھی پیسہ، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی دوست، کبھی محرومی، کبھی زندگی، کبھی موت، کبھی پیار، کبھی دشمنی، کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور پھر زندگی ختم بھی کرتا ہے۔ ہم زندگی مانگتے رہیں گے، وہ زندگی لیتا رہے گا، اللہ اللہ ہی رہے گا، بندے بندے ہی رہیں گے۔ کہ اگر آپ کا ایمان اس حد تک پختہ ہو جائے کہ اس میں محویت آ جائے، کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے اندر جہالت پیدا ہونے کا امکان ہے، دوستوں کو اکٹھا کر لینے میں تنہائی کا امکان ہے، زندگی آپ کی سوچ کے برعکس چلے اس کا امکان ہے، لیکن کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہوتا جو عشق کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، کیونکہ محبت کے اندر اس کا مرکز اور محور ایک ہو جاتا ہے، کہ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا دین بھی تو اور میرا ایمان بھی تو۔ لیکن جس شخص کا دین مختلف ہو اور محبت مختلف ہو، کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ماہیوال بلا رہا ہے، تو دونوں میں فیل، کس طرف جائیں؟ تو جب تک آپ کا مرکز فوکسڈ نہیں ہوگا، آپ اپنی زندگی میں وسوسوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور کچھ چیزوں میں آپ کو محبت سے بھی پیش آنا ہوتا ہے، کہ جیسے اپنے گھر میں، ایک چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، کہ کبھی بھی اپنے گھروں کے اندر عقل سے فیصلے مت کیا کریں، محبت سے کیا کریں۔
اگر گھر میں عقل سے فیصلے کریں گے تو کوئی گھر ناچاکی یا پریشانی سے نہیں بچ پائے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا 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 نہیں کیا، لیکن یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، بچے تو ہمارے ہی ہیں۔ تو گھر کے اندر آپ محبت سے جو بھی فیصلہ کریں گے تو کبھی بھی گھر میں وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن جب آپ اپنے کاروبار میں توجہ دیں گے تو وہاں پہ آپ کو عقل کا استعمال کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ کبھی بھی کاروباری اعتبار سے وسوسے کا شکار نہیں ہوں کہ وسوسہ جس چیز کے بارے میں آنے لگے اس چیز کے اور قریب ہو جائیں۔ عبادت میں آئے تو اور عبادت کریں، کام میں آئے تو اور کام کریں، کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں وسوسے نہیں بھیجتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹی کام کر رہا ہے، کرنے دو۔ لیکن جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب ٹھیک ہونے والا ہے، پھر وہ وسوسے بھیجتا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے آپ کے کمال کا، آپ کی استقامت کا، آپ کے استحکام کا، آپ کے صبر کا، کہ وسوسے کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ آپ کا جو یقین ہے وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اگر آپ عقل سے چلنے لگیں گے تو شاید آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز سے نہ بچ پائیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان وسوسوں سے دور رکھے۔ ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے، ہم سے بار بار یہ کہلوایا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم استغفار کریں؟ تاکہ ہم اس وسوسے سے آزاد ہو جائیں، ہم اس وسوسے سے نکلیں۔ تو ہمیں اپنے پروردگار سے ہمیشہ ہی یہ دعا گو رہنا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، تاکہ ہم کسی بھی وسوسے کا شکار نہ ہوں۔ جو دیا ہے اس میں خوش رہیں، جو لیا ہے وہ پروردگار کی مرضی ہے۔ شاید ہم اس کے قابل نہیں تھے، ہمارا ساتھ اتنا تھا۔ جو ملنا ہے اس کا انتظار کریں اور اپنے پروردگار سے دعا کریں۔ اور دعا سے بڑی کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، جب انسان کی کوشش ختم ہو جاتی ہے تو دعا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر جب جواب دے دیتا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ دعا کریں، کہ جہاں پہ انسانی کوشش ختم ہو جائے وہاں سے دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے پروردگار سے یہی دعا گو رہنا چاہیے کہ ہمیں استقامت دے۔ اور ایک چیز ضرور اپنی زندگی میں رکھیں کہ یقین کس وقت آپ میں آئے گا، کہ مثال کے طور پہ آپ کے بچپن کے جو بھی استاد تھے جن سے آپ پڑھے ہیں الف بے پہ اے بی سی ڈی، کہ ان کی آج بھی عزت اسی طرح کریں۔ بھلے آپ ان سے زیادہ بڑے عالم بن گئے، آپ ان کو پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ان کی آج بھی عزت کریں جیسے آپ بچپن میں کرتے تھے۔ اپنے ان رشتوں کی آج بھی عزت کریں جس طرح آپ بچپن میں کرتے تھے۔ کہ زندگی میں ایک دفعہ آپ نے کسی کو عزت سے بلا لیا، بعد میں وہ بندہ جھوٹا ہی نکل آئے، لیکن آپ کے منہ سے تو عزت کے جملے ادا ہو گئے۔ یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کی استقامت ہے۔